جیسے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک خوشحال شادی شدہ فیملی میاں بیوی اچانک سے دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا جو ہوتا ہے وہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی بیوی کی کوئی بات شوہر کو ناپسند آ گئی، شوہر کی کوئی حرکت بیوی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہت سارے کیس میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بیوی کے اوپر یا شوہر کے اوپر کوئی شیطانی عمل، جس کو ہم جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، وہ کرایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے خبیث مقصد کے لیے، اپنے گندے مقصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے جادو کا عمل کیا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تینوں چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ جادو، جس کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ سحر جو ہوتا ہے، جادو، عربی زبان میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا جو وجہ ہو، جس کی وجہ پوشیدہ ہو، جس کی ریزن جو ہے سیکرٹ ہو۔ کوئی کام ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو ایسے عمل کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ اور عربی زبان کے بہت ماہر ہیں، ماہر لغت ہیں، امام ابو عبید، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سحر کی جو اصل ہے، جادو کی جو اصل ہے، وہ صرف الشیء عن حقیقت ہی الی غیرہ، کسی شے کو اس کی حقیقت سے دوسری چیز کی طرف پھیر دینا، دیٹ از کالڈ سحر۔ اس کو جادو یا میجک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ تو تسحرون کا ترجمہ یا اس کی میننگ جو ہے مفسرین نے بتائی کہ تصرفون، سحر کے معنی صرف، سحر کے معنی، جادو کے معنی پھر جانا، حقیقت سے غلط چیز کی طرف پھر جانا۔ اب جادو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جادو عربی زبان میں جو سحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہو گیا۔ امام ابن قدامہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، یہ اپنی مشہور کتاب المغنی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 104 پہ جادو کا مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں السحر هو عقد ورقا وکلام۔ جادو جو ہوتا ہے یہ گرہ لگا کر کے بھی ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتے ہیں کسی چیز میں گرے لگا دیتے ہیں، ورقن یا رقیہ کر کے، جھاڑ پھونک کر کے ہوتا ہے، وکلام یا گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے، یتکلم بہ الساحر، جس کو جادوگر بولتا ہے، ویکتبہ اور لکھتا ہے، او یعمل شیئا یا کوئی عمل کرتا ہے، یؤثر فی بدن المسحور، اور جادو کے ذریعے جس آدمی پر جادو ہو رہا ہے اس کے بدن پر اثر ڈالتا ہے، او عقلہ او قلبہ یا اس کے دل پر اثر ڈالتا ہے، او عقلہ یا اس کی عقل پر اثر ڈالتا ہے، من غیر مباشرۃ لہ، ڈائریکٹ نہیں بلکہ جادو کے ذریعے۔ ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ بھئی انسان نے میرے جسم کو تکلیف پہنچا دی، لیکن جادو کے ذریعے ڈائریکٹ نہیں بلکہ وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کی باڈی پر، سامنے والے کی عقل پر، سامنے والے کے دل پر، یعنی مینٹلی یا فزیکلی اثر پڑتا ہے۔ فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ، امام ابن قدامہ کہتے ہیں کبھی کبھی جادو کے ذریعے آدمی کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، وما یمرض، اور کبھی کبھی بیمار کر دیتا ہے، وما یاخذ الرجل عن امرأته، اور کبھی کبھی ایک انسان کو اس کی بیوی سے دور کر دیتا ہے، فیمنعه وطئها، اور آدمی اپنی بیوی سے مل نہیں پاتا، اس سے تعلق قائم نہیں کر پاتا، ومنه ما يفرق به بین المرء وزوجه، اور کبھی کبھی جادو کے ذریعے میاں اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، وما یبغض الانسان بالآخر، اور کبھی ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، او یحبب الی انسان آخر، یا کبھی کبھی ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اتنے سارے کام جادو کے ذریعے پاسبل ہیں۔ یہ ہے جادو کی تعریف، جادو کی ڈیفینیشن، جادو کس کو کہتے ہیں۔ اب جادو ہے کیا چیز شریعت کی نظر میں؟ تو یاد رکھیں کہ جادو حرام ہے،
جادو حرام ہے، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جس کے ذریعے وہ شیطانوں کو خوش کرتا ہے۔ اب شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی شرک بھی کرتا ہے، کبھی شرک نہیں کرتا لیکن بہت بڑا غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے۔ بغیر شیطان کو راضی کیے جادوگر جادو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت میں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت میں، جب آپ نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا، اس میں آپ نے شرک کے بعد دوسرے نمبر پر السحر، جادو کا ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، جادو جو ہے یہ اکثر علماء نے کہا کہ یہ کفر ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کا کام کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ جادو یہ کفر ہے، اور جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جادو کی بہت ساری قسمیں، جیسا کہ ابھی آپ نے امام ابن قدامہ کی پوری عبارت اور ان کی پوری جو ڈیفینیشن انہوں نے جادو کی وہ آپ نے سنی۔ اس کی ایک مشہور قسم یہ ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہوتی ہے، وہ کسی شادی شدہ آدمی سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کے عشق کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اب اس آدمی کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اس کی بیوی سے دور کرنے کے لیے وہ جادو کراتی ہے۔ یہی کام کبھی کبھی جو ہے عورت کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کبھی یہی کام بیوی کی شوہر کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سحر التفریق بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے جادو کیا جائے۔ اور یہ جادو کوئی نیا نہیں، بہت پرانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان کے دور میں کچھ لوگ جادو سیکھتے تھے، اس جادو کا مقصد اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ جادو سیکھتے تھے کیوں؟ تاکہ انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جادوگر جتنا بھی وہ حرام کام کر لے اور اپنا سارا دماغ لگا لے اور ساری ٹرکس آزما لے، لیکن جادوگر کا جادو بھی تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ اگر چاہے گا تو جادوگر کا سارا جادو ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہمیں صبح شام کے اذکار جو سکھائے گئے، رات کو سونے کے پہلے کی جو دعائیں سکھائی گئی، وہ اسی لیے کہ وہ ہم سب کو پروٹیکٹ کر دیں اور اس قسم کے جادو کا کوئی اثر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی توفیق سے ہم پر نہ ہو۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت جابر کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس روزانہ پانی کے اندر اپنا تخت لگاتا ہے، اور ابلیس اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم اللہ کے بندوں کو گمراہ کرو۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان میں جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے وہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کوئی آتا ہے شیطان کا چیلا اور اسے کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حتیٰ ما ترکت حتیٰ فرقت بینہ وبین زوجہ، میں فلاں آدمی کے پاس گیا اور اس کو بہکاتا رہا، اس کو گمراہ کرتا رہا اور اپنا اثر ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی پیدا کر دی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے کہتا نعم انت، ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور آگے الفاظ یہ حدیث میں فَيَلْتَزِمُهُ، شیطان اپنے اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے۔ گویا فیملی تباہ ہو جائے، میریٹل لائف کسی کی تباہ ہو جائے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے یہ کام۔ شیطان ایسا کام کرنے والے کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو جادو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا، اس کی نشانی کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی علامت کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ ہاں جادو ہوا ہے؟ تو دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بلا وجہ جو ہے ناراض رہتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی ظاہری کوئی وجہ نہیں، لیکن شوہر کو ہر بات بیوی کی بری لگ رہی ہے، بیوی کو شوہر کا ہر کام برا لگ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں بار بار طلاق کا خیال آتا ہے کہ بیوی کو کیوں نہ طلاق دے دوں، کیوں نہ چھوڑ دوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دونوں کو ناگوار گزرنے لگتا ہے، بیوی سوچتی ہے کہ میں مائکے چلے جاؤں، یا شوہر سوچتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں آتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں
بیوی پر بلا وجہ شوہر شک کرنے لگتا ہے، شوہر بیوی پر بلا وجہ شک کرنے لگتی ہے، اور پھر دونوں کے درمیان جب فزیکل ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے، جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے، تو اس تعلق میں بھی وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو میاں بیوی کو محسوس ہونی چاہیے۔ یہ سارے سمٹمز ہیں، یہ ساری علامتیں ہیں، یہ ساری علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان جادو کی کوشش کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے؟ جادو ہم نے دیکھ لیا، جادو کی علامتیں دیکھ لی، اب میاں بیوی کے درمیان اگر اس ٹائپ کا جادو ہوا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن کریم کو نازل کرتے ہیں اور اس قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ تو اب اس میں جو شفا کہا گیا، قرآن کریم کی آیتوں کو شفا کہا گیا، تو اب یہ جو شفا ہے یہ ایک تو بھئی دل اور روح کے جو امراض ہیں، حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، بد اخلاقی ہے، یہ تمام ان چیزوں کے لیے بھی شفا ہے قرآن کریم۔ یہ ساری چیزیں معنوی ہیں جن کا تعلق روح سے، جن کا تعلق انسان کے دل سے، اور قرآن کریم حصی طور پر بھی شفا ہے۔ انسان کے جسم میں کئی درد ہے، قرآن کی بعض آیتیں پڑھ کے دم کر دیا جائے انسان کو آرام مل جاتا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ گئے اور ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا، قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن کریم حصی طور پر بھی شفا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے علامہ البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے ہیں، حدیث نمبر 1931 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، وَإِمْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا وَتَرْقِيهَا، حضرت عائشہ کو کوئی بیماری تھی اور وہاں پر ایک عورت آئی تھی جو پڑھ کر کے دم کر رہی تھی، حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو علاج اگر کر رہی ہو تو کرو، لیکن اللہ کی کتاب سے کرو۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے مطلق نام لیا اللہ کی کتاب، گویا قرآن کی کسی بھی آیت کے ذریعے شفا مل سکتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے یہاں جو یہ تصور ہے کہ بھئی آپ لوگ جو جادو کا علاج کرتے ہیں فلاں فلاں آیتوں کو پڑھ لیا جائے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی مستقل الگ سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی کہ قرآن کریم کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ قرآن شفا ہے، تو پورے قرآن کے ذریعے ہم علاج کر سکتے ہیں۔ اب علماء نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بہت ساری آیتیں جن کا تعلق جادو سے ہے، جن کا تعلق جو ہے شیطانوں سے ہے، ان آیتوں کو پڑھ کر کے علماء نے علاج کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ان طریقوں کے ذریعے، قرآن کریم کی ان آیتوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جادو کیسے کیا جائے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر اس قسم کا معاملہ ہو جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو علاج کیسے کیا جائے؟ تو علاج کے سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ جس گھر کے اندر یہ معاملہ ہو، کوشش کر کے اس گھر سے ساری تصویریں وغیرہ نکال دی جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویریں ہوں، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو پہلے گھر کے ایٹماسفیئر کو، گھر کے ماحول کو ہمیں درست کرنا ہے، گھر سے تصویریں وغیرہ نکال دیں، اگر کوئی میوزک انسٹرومنٹس ہیں، ناچ گانے کے آلات ہیں، ان کو گھر سے نکال دیں، حرام چیزیں گھر سے نکال دیں، گھر والوں کے اندر جو بری عادتیں ہوں، جو شریعت کی مخالفت کر رہے ہوں، جیسے عورت بے پردگی کر رہی ہے، مرد سگریٹ پی رہا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو گھر سے نکالنے کی، ان تمام بری عادتوں کو گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو مریض ہے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے، یہ عقیدہ بٹھایا جائے کہ دیکھو یہ جو جادو ہوا ہے اس کا علاج درگاہوں پر نہیں ہے، اس کا علاج ڈھونگی باباؤں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج گنڈے تعویذ میں نہیں ہے، اس کا علاج اللہ کے کلام میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے مشیت سے ہی تمہارا علاج ہو سکتا ہے۔ تو توحید کو مریض کے دل میں بٹھایا جائے، جو بھی علاج کرے وہ ایک مختصر سا درس توحید پر اور عقیدے پر دے اور گھر والوں کے دلوں میں توحید کو بٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد علاج کے پہلے مریض کو وضو کرایا جائے۔ مریض اگر عورت ہے تو مکمل چہرے کے پردے کے ساتھ پورا بدن اس کا مکمل طریقے سے پردے میں ہو، اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرم اس کے ساتھ ضرور ہو علاج کے دوران، اور کسی غیر محرم کو وہاں پہ انٹری نہ دی جائے اور نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد جو ہے علاج کرنے والا مریض کے سر پر ہاتھ رکھے اور بآواز بلند ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جو آگے ہم
جو قرآن کی آیتیں ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا رقیہ کرے، ان کو پڑھ کے دم کرے۔ ان تمام آیتوں کو ہم نے الگ سے ایک آڈیو میں بھی ریکارڈ کر دیا ہے اور اس کا لنک ہم اس ویڈیو کے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شیئر کر رہے ہیں، آپ وہاں سے بھی اس پورے تمام آیتوں کو سن سکتے ہیں۔ تو مریض کو یہ تمام آیتیں بآواز بلند سنائی جائیں۔ کون کون سی آیتیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ بقرہ کے شروع کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 5 تک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے ہم المفلحون تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھی جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اس کو بار بار پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی، آیت نمبر 163 164، اس کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آیت الکرسی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھی جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آیت نمبر 285 اور 286 پڑھی جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 2 آیتیں پڑھی جائیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 55 56 3 آیتیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ آیتیں تمام پڑھی جائیں۔ اس کے بعد محترم ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر کے 122 تک یعنی کہ 6 آیتیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ سے لے کر کے رب موسیٰ و ہارون تک، یہ ٹوٹل 6 آیتیں ہیں، ان کو بار بار پڑھا جائے اور اس میں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین کو 30 بار پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ان دونوں آیتوں کو بار بار پڑھا جائے اور خاص طور سے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ، اس کو بار بار پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، انما صنعوا کید ساحر انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اس آیت کو بار بار پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر کے 118 تک 4 آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر کے وانت ارحم الراحمین تک 4 آیتیں ان کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 تک، والصافات صفا سے لے کر کے شہاب ثاقب تک، آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک اس کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر کے 32 تک یعنی 4 آیتیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ سے لے کر کے أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ رحمان کی 4 آیتیں، آیت نمبر 33 سے لے کر کے آیت نمبر 36 تک، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات سے لے کر کے فبأي آلاء ربكما تكذبان تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے 24 تک 4 آیتیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل سے لے کر کے آخر تک، سورہ حشر کے آخر تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورہ جن کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 9 تک، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن سے لے کر کے یجد لہ شہابا رصدا تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ اخلاص، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فلق، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کئی بار پڑھا جائے۔ تو محترم ناظرین یہ ہے وہ رقیہ، اس کو پڑھنے کے بعد مریض کے اوپر جب ہم اس کو پوری تلاوت کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اس کے اوپر کوئی جادو کے ذریعے کوئی جن وغیرہ اس کو پریشان کر رہا ہے تو اس کی زبان سے وہ جن بولے گا، اس سے بات کرے مریض کا علاج کرنے والا، اور اس سے سب سے پہلے اس کا نام پوچھے، اس کا مذہب پوچھے، اگر وہ غیر مسلم ہے دوسرے مذہب کا ہے اس پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ یہ جادو ہے اسلام میں حرام ہے،
اور اس کے بعد اسے کہا جائے کہ تم اس مریض کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ بار بار ایسا کیا جائے اور اس کے بعد یہی ساری آیتیں پڑھ کر کے پانی کے اوپر بھی دم کیا جائے اور اس پانی کو مریض کو پلایا جائے، اس پانی کے ذریعے مریض کو نہلایا جائے۔ انشاءاللہ اگر 1 ہفتے تک یہ عمل کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جادو کا اثر اس کے بدن سے ختم ہو جائے گا، اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، اور میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ پہلے کے جیسی محبت باقی رہے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں محترم ناظرین کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں دنیاوی کوئی سبب ہوتا ہے، واقعی میں مرد کا کسی غیر عورت سے تعلق ہوتا ہے، واقعی میں عورت کے کسی غیر مرد سے افیئر ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہوتی ہے، تو پہلے ظاہری اسباب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فزیکل بیماری ہوتی ہے اور ہم اس کو جادو سمجھ لیتے ہیں، تو پہلے اگر کوئی بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں، علاج وغیرہ کرا لیں، اور جب یہ لگے کہ نہیں یہ کوئی فزیکل نہیں بلکہ اسپریچول معاملہ محسوس ہو رہا ہے، جسمانی کوئی معاملہ نہیں بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق جادو سے ہے، تب اس کے بعد اس قسم کے علاج کی طرف توجہ کی جائے۔ میں امید کرتا ہوں چونکہ اس طریقے کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگوں کو مدد ملے گی اور اس قسم کے جادو کے مسائل کو آپ حل کریں گے، اور ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے آپ خود اپنے گھر کے اگر کوئی مریض ہے، اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مریض ہے اور کوئی اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے، ہر جادو سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔